لیکن اگر میں پیغام پہنچا رہا ہوں آپ تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر یہ پیغام ہلکا پیغام بولو نہیں۔ اب چند آیتیں ہیں وہ سن کے میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں، آپ کو سنا کے۔ میرا پیغام تو نہیں ہے، وہ کس کی کتاب ہے بھائی؟ اللہ کا پیغام ہے۔ آپ سب ابھی سے نیت کر لیں، اور جتنی خواتین یہاں بیان سن رہی ہیں سب ابھی سے نیت کر لیں، اس پیغام کو ہم نے ویلیو دینی ہے، اس پیغام کو ہم نے ہلکا نہیں لینا۔ سب سے پہلا پیغام قرآن کا کیا ہے مونٹریال والوں کے لیے اور پوری دنیا والوں کے لیے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یہ میرا پیغام نہیں ہے بھائی، کس کا پیغام ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک چھوٹا ظلم نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ہم نے پکارنا صرف اور صرف کس کو ہے؟ ایک اللہ، نہ کوئی اس کے سوا پکار کے لائق، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی ولی اللہ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، فقیر ہو۔ اتنے بڑے بڑے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور کروڑ پتی، ارب پتی، اللہ سب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فقیر۔ کسی مالدار آدمی کو آپ بول دو فقیر کہیں کے، غصہ آئے گا نا اس کو۔ اللہ ہم سب کو کہہ رہا ہے تم سب کیا ہو؟ کیونکہ جتنی بھی دولت ہو، 2 منٹ لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر ہٹی اور آدمی 2 ٹکے کا نہیں رہتا، 2 ٹکے کا نہیں رہتا۔ کووڈ میں دیکھ لو نا، ایک لہر چلی ہے، بڑے بڑوں کو پچھاڑ دیا، اس گئے، قبریں بھر گئی، قبرستان بھر گئے۔ تو ہم سب کس کے فقیر ہیں؟ کبھی کوئی پریشانی ہو، پکارنا کس کو ہے؟ اللہ۔ دعا بہت بڑی عبادت ہے، آج ہم دعاؤں سے غافل ہیں۔ پتہ ہے دعاؤں سے ہمیں کس چیز نے غافل کیا؟ وظیفوں نے۔ کس چیز نے غافل کر دیا؟ روحانی عاملوں نے۔ یہ پڑھ لو، یوں کر لو، ایسا ہو جائے گا، سرسوں کا تیل یہاں لگا لو، ناخن پہ یہاں لگا لو، 5 انگلیوں پہ لگا لو، ناف پہ تیل لگا لو، 70 بیماریاں ختم۔ پاکستان میں مارکیٹ میں سب سے زیادہ منجن کون سا چل رہا ہے؟ یار تم بلا وجہ آ گئے یہاں پیسہ کمانے کے لیے۔ تم پاکستان میں ہوتے نا، میں تمہیں اس سے آسان طریقہ بتاتا، ارب پتی بنتے، ارب پتی۔ روحانی عامل بن جاؤ، روحانی عامل بن جاؤ، جن چڑیل بھوت بگانے کا بزنس شروع کر دو۔ اس کے لیے کچھ نہ آنا زیادہ مفید ہے، بالکل جاہل ہوگے کاروبار زیادہ چلے گا۔ کوئی بھی آ رہا ہے، تم پہ جادو ہے، تم پہ چڑیل ہے، تم پہ جن ہے، خاتون آ رہی ہے، تم پہ تمہاری ساس نے جادو کرایا ہے، ساس آ رہی ہے تمہاری بہو نے کرایا ہے، نند نے کرا رہا ہے، جٹھانی نے کرایا ہے، پڑوسن نے کرایا ہے، کچھ بھی لکھ کے دے دو، لوگ ایسا یقین کرتے ہیں، ایسا یقین کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہیں اگر روحانی عاملوں کی پاور اور طاقت کو تم کچھ سمجھتے ہو، تمہیں ان کے 2 نمبر ہونے کا یقین نہیں آتا، تو میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں 20 سال سے روحانی عاملوں کے خلاف بول رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارے پاس اتنے جن چڑیل بھوت، تو میرا تو کچھ بگاڑو نا یار، کوئی 2-4 چڑیلیں بھیجو ادھر۔ نہیں چڑیل اب کیا یار، تم کسی چیز سے سارا مزہ خراب کر دیا نا، کہہ رہے ہیں جن چڑیل بھیجو۔ اب کدھر دماغ چلا گیا؟ دیکھ بہت گہری بات، نہیں وہ چڑیلیں نہیں ہے نا ایسا۔ تو دعاؤں سے غافل ہو گئے ہم لوگ، دعاؤں سے غافل ہو گئے۔ مانگنا سیکھو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ اللہ سے۔ جب کوئی مشکل ہو اللہ سے مانگو۔ لوگ کہتے ہیں مانگتے ہیں ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ او بھائی صاحب، اگر اللہ ایسے دینا شروع کر دے، ادھر مانگا ادھر مارکیٹ میں چیز آ گئی، تو پھر تو ایمان بالغیب تھوڑی رہے گا۔ اللہ سے مانگنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اپنا کیس فائل کر دیا اللہ کے دفتر میں، بس تسلی ہو گئی۔ جو توکل کرنے والے ہیں ان کو تسلی ہو گئی، اب ہماری مراد پوری ہو تو بھی ٹھیک، پوری نہ ہو تو بھی ٹھیک۔ یہ مطلوب ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا جب گم ہوا تو کیا انہوں نے اللہ سے دعائیں نہیں مانگی ہوں گی کہ اللہ واپس بھیج دے میرے بچے کو، یوسف کو واپس مانگی نہیں ہوں گی؟ ساری زندگی مانگتے رہے، روتے رہے، تو نتیجے میں کیا ہوا؟ دوسرا بیٹا بھی گیا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کیا دعائیں مانگنا چھوڑ دی؟ ہے بھائی اب ہمارا کام ہے مانگنا، مانگتے رہے، دونوں کو اللہ نے ملایا بادشاہ بنا کے۔ چاہے دنیا میں پوری ہو، آخرت میں پوری ہو۔ جب ہمیں کہہ دیا ہم بھکاری ہیں، تو بھکاری کا کام کیا ہوتا ہے؟ مانگنا۔ کبھی آپ نے کسی بھکاری کو دیکھا ادھر مانگا نہیں ملا تو اس نے مانگنا چھوڑ دیا، اس نے کہا اب میں جاب کروں گا، بزنس کروں گا، لوگ تو دیں گے۔ کبھی ایسا بھکاری بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں،
کتنا ان کو ذلیل کر دو، ان کو رسوا کر دو، وہ مانگیں گے. چاہے قرضہ مانگنا ہو، آئیے میں استغفر اللہ، یعنی وہ کہیں اور چلا گیا، میرا دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے. تو وہ اس کا کام کیا ہے؟ بھکاری کا کام ہے مانگنا. آپ جتنا بھی ذلیل کر دیں. وہ ایک آدمی کی عادت تھی، جب بھی کوئی ہوٹل میں نہاری کھا رہا ہوتا تھا نا بیٹھ کے، یہ نیمبو لے کے جاتا، نچوڑ کے اس کے ساتھ شریک ہو جاتا کہ میں نے بھی تھوڑا سا مدد کی، نیمبو نچوڑا ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا مصیبت ہے یار. تو ایک دن کیا ہوا، ایک آدمی نے اسے نیمبو نچوڑا اور کھانا شروع ہو گیا، اس سے چیز کے تھپڑ لگا دیا. تو اس نے کہا میری ماں بھی مجھے اسی طرح چماٹے مار مار کے کھلاتی تھی، میری ماں بھی مجھے اسی طرح چماٹے مار مار کے کھلاتی. تو ڈھیٹ آدمی ایک دفعہ عزت اپنی سائڈ پہ لگا دو. عزت ہمارے دوست تھے، کبھی استاذوں سے ڈانٹ پڑتی نا، ہمیں ڈانٹ پڑتی، ہم تھوڑی بےعزتی محسوس کرتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے شاپ میں چلے جاتے تھے. ان کو ڈانٹ پڑتی کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے کہا یار تم کیا پتھر کہتے، عزت آنے جانے والی چیز ہے. عزت کیا ہے؟ پلی کیا کرو. تو بھکاری کو تبھی تو حدیث میں اتنا منع کیا بھیک مانگنے سے. چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، بھکاری کے چہرے پہ قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا، کیونکہ گوشت سے انسان کے چہرے پہ رونق آتی ہے. گوشت ختم ہو جائے تو وہ ایک ڈھانچہ ہے. اس نے اپنے چہرے کو مخلوق کے سامنے ذلیل کیا، اللہ اس کے چہرے سے قیامت کے دن گوشت نوچ لے گا. تو میرے بھائی، مخلوق کے سامنے بھیک مانگنا ذلت ہے، اللہ کے سامنے بھیک مانگنا عزت ہے. تو ہیں ہی اللہ کے محتاج ہے بھائی، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کس کے محتاج ہیں؟ تو ہماری دعا قبول ہو پھر بھی مانگنا ہے، قبول نہیں ہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک بندہ یہ نہیں کہہ دیتا. ایک دن بندہ تھک کے کہتا ہے میں تو مانگ رہا ہوں، قبول تو ہو نہیں رہی، اس دن اللہ قبول کرنا چھوڑ دو. تو جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا قبول نہیں ہو رہی، وہ لگ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ اللہ کی مرضی ہے، کیسے قبول کرتا ہے وہ. تو اس لیے بھائی ان روحانی خواتین سے خاص طور پہ کہتا ہوں، خواتین بہت پڑتی ہیں ان عاملوں کے چکر میں. مجھے نہیں پتا مونٹریال کا بڑا روحانی ڈرامے باز کون چل رہا ہے یہاں پر اس وقت مارکیٹ میں، تو ہوں گے ہر جگہ ہوتے ہیں یہ. تو تم پہ جن ہے، تم پہ چڑیل ہے، تم پہ یوں ہے، تم پہ فلانا ہے. یہ مذہبی لوگوں کے منجانے ہی ہے. میں جاپان گیا، وہاں میں نے کہا جن بھوت ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ان کے جو عبادت گاہیں ہیں نا وہاں ہوتے ہیں. لیب میں ان کے کوئی جن نہیں ہوتا، کوئی بھوت نہیں ہوتا. یونیورسٹی میں کوئی چڑیل، کوئی جن، کوئی بھوت نہیں. مندروں میں جن بھی ہوں گے، بھوت بھی ہوں گے، چڑیلیں بھی ہوں گی. جہاں بھی روحانی سینٹر کھلے ہوئے نا، مذہب اس چیز کا نام تھوڑی ہے. مذہب تو اس کا نام ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا حکم مذہب کا کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ہم نے عبادت صرف اور صرف کس کی کرنی ہے؟ ایک اللہ کی کرنی ہے. ایاک نعبد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. مدد صرف اور صرف اور صرف کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. تو جتنی خواتین ہیں یہاں پہ اور مرد ہیں وہ توبہ کریں، ہم کبھی بھی زندگی میں شرک نہیں کریں گے. دیکھو بزرگوں سے محبت کا حکم ہے وہ ہماری طرح کے انسان ہے. وہ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں، ایک آدمی کو فالج ہوا، میرے پاس آیا، کہتے میں مزار پہ جاؤں گا، سنا اس بزرگ کے پاس جاؤ تو دھڑ صحیح کر دیتے ہیں. میں نے کہا ان کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے بھائی، تیرا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کریں گے؟ وہ ابھی تو قبر میں گئے ہیں. تو دوسرا کام جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے نا، اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق ہے توحید، اور دوسرا حق ہے توحید تو عقیدے کا نام ہے نا، عقیدہ. اور پریکٹیکلی جو اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق ہے وہ ہے نماز. جہاں قرآن نے ایمان والوں کی صفات بیان کی، سب سے پہلے نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، وہ اتنا بار بار کہہ رہا ہے نماز نماز نماز. ہم اس کو ویلیو نہیں دے رہے، اور اس کے لیے اللہ نے 5 ٹائم مؤذن سے اعلان بھی کروایا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اور میں اور آپ اس دعوت کو بالکل اگنور کر رہے ہیں، کوئی ویلیو نہیں دے رہے ہیں. کوئی بات نہیں، فرعون بھی بڑا خوش تھا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا کے کہ نہ کوئی مجھ پہ عذاب آ رہا ہے، نہ کوئی پریشانی آ رہی ہے، میری حکومت تو اسی طرح اسٹیبل ہے اور سب کچھ فٹ فاٹ. فرعون کو پتا نہیں تھا یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا. بھائی اللہ نے مؤذن کے ذمہ لگا دیا بار بار 5 ٹائم یاد دلانا ہے. گھسیٹ کے کسی کو نہیں لانا مسجد میں،
گھسیٹ کے کسی کو نہیں لا، یاد دہانی کرانی ہے. پھر میں جانوں ذرنی ومن خلقت وحیدا، جس کو میں نے پیدا کیا میں جانوں اور وہ جانے. قیامت نے اپنے سامنے کھڑا کر کے اس میں حساب و کتاب لوں گا. نبی نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے ہر شخص نے ایسے کھڑے ہونا ہے کہ لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، کوئی تیسرا شخص ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا اللہ اور مخلوق کے درمیان. جتنی خواتین جتنے مرد یہاں بیٹھے آج سے پکا عزم کریں ہم نے کسی قیمت پہ نماز کو ضائع بولو نہیں کرنا. اور دیکھو نماز کا پتہ چلتا ہے سفر میں اور بیماری میں کہ آپ نمازی ہیں یا نہیں. بڑے آرام سے میں جہاز میں دیکھتا ہوں لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں کہ نماز کو کوئی فکر کر لے جب فلائٹ ہماری کہاں ہوگی تو کس وقت قبلہ کہاں ہوگا، کوئی ٹائم کہاں ہوگا. کوئی ایپس آتی ہیں ایسی وہ ڈاؤن لوڈ کریں، کوئی فکر نہیں. اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی نا اسلام میں، میدان جنگ میں اللہ کہہ دیتا چھوڑ دو. اللہ نے میدان جنگ میں حکم دیا کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، گھوڑے پہ سوار ہو کے پڑھو، پیدل پڑھو. اے اللہ اتنی ٹینشن کیوں دے رہے، بعد میں پڑھ لیں گے نا. اللہ نے کہا نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. اللہ کی مرضی کے وقت میں پڑھنی پڑے گی، اپنی مرضی کے ٹائم پہ نہیں ہوتی. میری مرضی کا ٹائم ہے جب آفس سے فارغ ہو کر سب کاموں سے فارغ ہو کر میں گھر پہ آؤں گا تو پھر نماز پڑھ لوں گا. یہ میری مرضی کا ٹائم ہے. اس کو پشتو میں کہتے ہیں اخپل ٹائم. یہ کون سا ٹائم ہے؟ اخپل ٹائم. حج بھی ہمارا اخپل ٹائم کے مطابق ہو رہا ہے. بھئی آپ کے پاس جب اتنا پیسہ آ گیا کہ حج کی درخواستیں جانا شروع تھی، اس وقت آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ تھا کہ آپ نارمل طریقے سے حج کر کے آ سکتے تھے اور گھر والوں کا بھی خرچہ پانی دے کے جا سکتے تھے، تو اس وقت آپ پہ حج فرض ہو گیا. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا، طبیعت سے میں بوڑھا ہو جاؤں گا، ریٹائر ہو جاؤں گا، کرنے دھرنے کا کوئی کام نہیں رہے گا، تو پھر کیا کروں گا میں جا کے حج. تو یہ ٹائم اللہ کا بتایا ہوا ٹائم نہیں، یہ ہمارا بولو اخپل ٹائم. اللہ کے ٹائم پہ تو بہت کم لوگ حج کر رہے ہیں. اخپل ٹائم پہ حج تو پھر بھی ہو جاتا ہے کسی ٹائم پہ بھی کر لو، لیکن نماز تو قضا ہو جاتی ہے میرے بھائی. حج بھی اللہ کے بتائے ہوئے ٹائم پہ کرنا ہے، اخپل ٹائم پہ نہیں کرنا. اور نماز بھی بولو نا کیا ہو گیا بھائی، بس ختم کر رہا ہوں بیان میں. اللہ کے بتائے ہوئے ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے تو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو. اللہ مجھے بھی توفیق دے. یہ تو اللہ کے حقوق میں اللہ نے دو چیزیں بیان، اور مخلوق کے حقوق میں اللہ نے کیا کہا؟ جہاں اللہ نے اپنا حق بیان کیا مخلوق کے حق میں، سب سے پہلے باپ اور ماں، جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ والدین، پیرنٹس. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ غیر مسلموں کے ہاں ہیومن رائٹس ہیں، ویمن رائٹس ہیں، ان کی اپنی ایک تفصیل ہے. اللہ کہتا ہے ویمن رائٹ میں کون ہے بھائی؟ ماں. ساری دنیا کی خواتین تم سے خوش ہیں، اماں خوش نہیں ہے، تم ویمن رائٹس پر عمل بولو نا نہیں. ابا اور اماں یہ دو رشتے ایسے ہیں، اور انہی میں دادا دادی نانا نانی بھی ہیں. آج کل ہوتے نہیں، مارکیٹ میں پہلے ہی شارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ شادیاں اتنی دیر سے ہو رہی ہے. یہ دادا کی عمر میں تو باپ بن رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں زیادہ دادا دادی کے حقوق اس لیے بیان نہیں کرتا کہ مارکیٹ سے دادا دادی کیا ہو گئے ہیں. جلد دیر سے شادی کا نقصان ہے نا، جب دیر سے شادی ہوگی تو دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاؤ گے، کیونکہ بچہ اتنی دیر سے، پھر اس کی بھی دیر سے کر رہے ہوتے ہو. اس لیے یہ ایک الگ پیکیج ہے، اس پر پھر کبھی اور بیان کروں گا انشاءاللہ. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، بوڑھے آدمی، تو میں ان کے پاس کبھی کبھار جا کے بیٹھا کرتا تھا. بوڑھوں کے پاس جا کے خدا کے بندو بیٹھا کرو، اس سے تمہیں بہت ثواب ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بزرگوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اسے اکیلا مت چھوڑو ان کو. تو میں بیٹھا کرتا تھا کبھی کبھار. اب وہ چائے منگوا رہے ہیں، وہ اس کو بلاؤ تھا چائے لے کر آؤں صاحب کے لیے. یار یہ فری پھوکٹ میں پورے محلے سے مجھے چائے پلوا رہے ہیں، بدنام میں ہوں گا. سمجھ رہا ہوں، اجنبی لوگ ہیں، کبھی اس سے چائے کا وہ کہیں گے مہمان تمہارا ہے، چائے ہم سے منگوا رہے ہو، پیسے بھی نہیں دے رہے ہوتے تھے. پھر وہ ادھر دودھ پتی لے کر آ، پھر اس کو کبھی بول رہے ادھر جوس لے کر آ، ادھر گنے کا رس لے کر آ. میں نے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ محلے والے آپ کے اتنے فرما بردار کیوں ہیں؟ کہہ رہے محلے والے نہیں ہیں، یہ سارے میری آل اولاد ہے. کچھ بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہوے داماد، کہہ رہے میرے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے ملا کے 80 لگ بھگ ہے. ٹوٹل تعداد ان کو بھی معلوم نہیں، 80 یا 80 یہ مجھے معلوم. تو کہتے میں نے شادی جلدی کی، اولاد پیدا ہوئی اور بیٹے بیٹیاں بالغ ہوتے رہے، ان کی شادی ٹائم پہ کرتا گیا. آج اتنا بڑا خاندان ہے کہ خدمت کا نمبر نہیں آتا. آج ایک بچے سے منگوایا ہے نا تو 1 مہینے بعد اس کا نمبر آئے گا دودھ پتی کا.
یہ خوشیاں جو اسلام نے دی ہیں، تم کن چکروں میں پھنس گئے میرے بھائی؟ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر وہ بڑے فخر سے کہنے لگے بیٹا میں مر گیا نا، میرے پیچھے رونے والے بہت، چارپائی کو کندھا دینے والے بہت۔ اور جاپان میں کیا ہوتا ہے؟ بوڑھا آدمی رینٹ پہ بندہ بلاتا ہے گپ شپ لگانے کے لیے۔ میں نے جاپان میں روبوٹ کی وہ پوری شاپ دیکھی ہے جس میں روبوٹ ایسے جاپانیوں نے ایجاد کر لیے جو آپ کی تنہائی دور کریں گے۔ وہ ہنسیں گے بھی، لطیفہ سناؤ گے ہنسیں گے۔ کیوں کیا؟ ضرورت ایجاد کی مائے۔ ہماری سوسائٹی میں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس سوسائٹی میں اس کی ضرورت۔ ان کے دماغ ہم سے زیادہ، ایجوکیشن ہم سے زیادہ، اور تہذیب ہم سے زیادہ جاپانیوں میں، پھر بھی تباہ ہو۔ کیوں؟ فطرت اور نیچر سے بغاوت کی ہے۔ کس سے بغاوت کی؟ اسلام ہی تو حسن اسلام کا یہ کہ تمہیں نیچر سکھاتا ہے، فطرت پہ لاتا ہے۔ تو خیر، اللہ نے اپنے حق کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا حق کس کا بیان کیا؟ بولو، والدین۔ آپ لوگ جن ملکوں میں رہتے ہیں یہاں سب سے زیادہ نظر انداز والدین کو کیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ کا لا یہ ہے کہ آپ بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھنا چاہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں داخل کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ نے آپ کو پرمیشن دی ہوئی ہے، آپ جانے، حکومت جانے۔ میں جو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ نے قرآن میں، میرا پیغام نہیں ہے بھائی، کس کا پیغام ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا تو بہت دور کی بات، ان کو بڑھاپے میں گھر میں رکھنا بھی ہے، اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کی طبیعت میں جو چڑچڑا پن آیا ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے، جب انسان کمزور ہوتا ہے ایسی باتوں پہ غصہ آتا ہے جس پہ غصہ آنا نہیں چاہیے، آتا ہے کہ بہت زیادہ آتا ہے، آنا تھوڑا چاہیے، بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا تقل لہما اف، آگے سے رپلائی میں اف کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اف کو انگلش میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اوہ، نہیں آئی جہاں تک میری نالج ہے، کیا کہتے ہیں؟ اوہ، اف۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ابا؟ آپ دماغ کام نہیں کر رہا آپ کا؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہر وقت ٹینشن دے رہے ہو؟ آپ کو میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہا ہوں نہ۔ اللہ کہتے ہیں اف کرنے کی اجازت جو خدا کو مانے گا نا وہ کہے گا کتنی کڑوی کسیلی باپ کی اور ماں کی ہو، برداشت کرنی ہے، کیونکہ اگر میں نے برداشت نہیں کیا، خدا کی قسم یہ باپ یا ماں کی نافرمانی نہیں ہے، باپ سزا نہیں دے گا۔ بہت سے ملکوں میں کلچر ہے ماں اور باپ کی خدمت کا، اگر آپ نہ کریں تو ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، وہ سزا دیتے ہیں، سوسائٹی بائیکاٹ کرتی ہے۔ نہ کلچر نہیں، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ سزا کون دے گا اس پہ؟ اللہ دے گا سزا۔ تو اللہ کہتے ہیں اف بھی نہیں کرنا، ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں ہے۔ جھڑکنا کسے کہتے ہیں؟ ہٹو، ہر وقت نصیحت کرتے ہو، کوئی ایسا جملہ زبان سے جو کسی ریسپیکٹ والے آدمی کے لیے آپ یوز، جو اپنے باس کے لیے یوز نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتا ہے میں نے یوز کیا، باس جاب سے نکال دے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا ایئر ہوسٹس سے جھڑکاؤ کسی کو؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ایئر ہوسٹس سے آپ نے منگوایا چائے مل جائے گی، ہٹو، گھر میں چائے نہیں ملتی۔ کبھی دیکھا آپ نے ایئر ہوسٹس کا؟ ایئر ہوسٹس کو تو دیکھا ہوگا آپ نے، اکنمی گھلنے نہیں ہے بنو، کبھی اس کا یہ سٹائل دیکھا آپ نے؟ ہٹو۔ میرے بھائی اس کو پتا ہے ایئر ہوسٹس کو کہ میں نے ایک دفعہ بھی کسی پیسنجر کے ساتھ، مسافر کے ساتھ بدتمیزی کی تو میری جاب کو خطرہ ہے۔ تو آپ کو ایک دفعہ بھی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت، بولو، نہیں۔ اگر کبھی ہو جائے تو قرآن نے مایوس نہیں کیا، ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ اللہ کہتے ہیں نیک بننے کی کوشش کرو، غلطی ہو جائے تو اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ پرانے پاپی ہیں، بد اخلاق ہیں، بد تہذیب ہیں، ہر ایک سے اسٹائل سے بات کریں گے۔ جہاں ابا اماں کی باری آئے گی تو جوانی میں ان کو نچوڑ لیا، اب وہ کسی کام کے رہے نہیں ہیں، تو وہاں بد اخلاقی کریں گے۔ تو اس لیے اللہ نے مایوس نہیں کیا، کہا کہ اگر کبھی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ، بولو، کھلا ہوا۔
میرے بھائی یہ اسلام کا حکم ہے، یہ آپشنل نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم رشتہ کون سا ہے؟ ماں اور باپ کا رشتہ ہے. تو اگر آپ نے ماں اور باپ کے ساتھ برا کیا، بڑھاپے میں ان کو تنہا چھوڑا آپ نے، نبی نے تو یہاں تک فرمایا جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر اس نے واجب نہیں کیا، اس پر اللہ کی لعنت. بہترین آپشن تھا جنت کمانے کا، وہ اس نے ضائع کر دیا. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ ڈرا تو نہیں رہا آپ کو؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ ٹینشن میں تو نہیں آ گئے یار یہ تو ہم سب کو جہنم میں ڈال کے جا رہے ہیں مفتی صاحب؟ نہیں بھائی، کوئی مسئلہ، رکھ لو ماں باپ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ کی اولاد دیکھے گی آپ اپنے ماں باپ کی اتنی کیئر کر رہے ہو، وہ بھی کریں گے. آپ کو بڑھاپے میں روبوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت. دیکھو محلوں میں کیا ہوتا ہے، سارے بوڑھے بیچارے اکیلے ایک تھڑے پہ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے دکھڑے شیئر کر رہے ہو. سب گھروں کے ستائے ہوئے، سب اولاد نے پورا جوانی میں نچوڑ لیا، اب ریٹائر ہو گئے تو پیسے نہیں دے رہے، تو اب ان کی کوئی بھی گھر میں نہیں سنتا. نا ابھی بھی سربراہ کون ہے؟ یہی ہے سربراہ. تو یہ دو تو اہم حکم ہیں اللہ رسول کے بتائے ہوئے. تو میرے بھائی قرآن کیا کہتا ہے؟ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنا دیا، جس نے تمہیں پہلی دفعہ عدم سے وجود میں لایا. الم نجعل لہ عینین. کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی؟ ان آنکھوں میں بینائی کیسے آ گئی میرے بھائی؟ ولسانا وشفتین. کیا زبان نہیں بنائی اس میں چکھنے کی صلاحیت؟ اور اللہ نے کان دے دیے، دل دے دیا، اتنی ساری چیزیں، ہر چیز ایک اللہ کی قدرت کا الگ نمونہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے الا ان یخلق مثلہم، وہ تمہیں دوبارہ بنا دے؟ بلا، کیوں نہیں؟ پھر اللہ خود ہی جواب دیتا ہے کیوں قادر نہیں ہے بھائی، یہ کوئی عقل سے بعید نہیں ہے. وہ دوبارہ بنا سکتا ہے، وہ 100 بار بنا سکتا ہے. تبھی اللہ نے جس پیغمبر پہ بھی اپنا کلام بھیجا، ان پیغمبر کو وحی کے شروع میں بتا دیا ان الساعۃ لآتیۃ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کوہ طور پہ بلایا اور خطاب کیا تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا. اے موسیٰ اپنی قوم کو جا کے بتا دو تم مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتے. ایک دن قیامت کا دن ہوگا جس دن میں سب کو زندہ کروں گا. اکاد اخفیہا، اس دن کی تاریخ کسی کو نہیں بتاؤں گا. تو قیامت کیوں آئے گی اے اللہ؟ اس کا بھی اللہ نے جواب دیا لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، تاکہ ہر شخص کو اپنے کیے کا بدلہ مل جائے. دنیا میں یہ بدلہ نہیں ملتا. جو ملحد ایتھیسٹ لوگ آخرت کے منکر ہیں، وہ انسان کو درندہ بنا رہے ہیں، جانور بنا رہے ہیں. کیونکہ جب آخرت نہیں ہے پھر آپ جو چاہے کرو. دنیا میں تھوڑی سزا ملتی ہے، بہت کم سزا ملتی ہے دنیا میں، اور جتنا جرم ہوتا ہے اتنی ملتی بھی نہیں ہے. 100 انسانوں کو قتل کیا آپ نے، ایک دفعہ پھانسی پہ لٹکو گے نا؟ کیا خیال ہے؟ اور اب تو دنیا میں پھانسی کی سزا ہی ختم ہو گئی ہے. 100 انسانوں کو مار دیا، جیل. اور اس میں بھی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو جیلوں میں بھی کباب بریانیاں مل رہی ہوتی ہیں. میں تو دنیا میں ٹریولنگ ہے، بڑے بڑے لوگوں سے ملتا ہوں بھائی، ہر ایک سے 10-10 20-20 سال جیل کاٹ کے آئے. میں نے کہا آپ 20 سال کہہ رہے ڈرگس میں پکڑے گئے تھے، 20 سال جیل کاٹی. میں نے کہا جیل میں کیسی زندگی؟ کہہ رہے ہیں اتنی مزے کی زندگی تھی. میں کہا کیوں بھائی مزے کی کیوں تھی؟ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا جن دہشت گردوں سے رابطہ تھا اتنے پاورفل تھے کہ پولیس والے ہم سے ڈرتے تھے، تو وہ ساری جیل میں ہماری ضرورتیں پوری کر رہے ہوتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک قیدی نے مجھے بتایا کہ میرے بارے میں فیک نیوز پھیل گئی تھی کہ میں فلاں دہشت گرد کا آدمی ہوں، حالانکہ میں ہوں نہیں. کہہ رہا جب یہ فیک نیوز جیل میں پھیلی ہے تو میری جو عزت جیل میں ہوئی ہے، کہہ رہے وہ میں جانتا ہوں اور اللہ جانتا ہے. کہہ رہے ہم بھی گننے بن کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایسی عزت پولیس والے خود کھلا رہے تھے. وہ ڈرتے ہیں بیچارے پولیس والے بھی کہ یار ہم نے اس کو کچھ کیا تو ایسا نہ ہو ہمیں مروا دے. تو دنیا میں انصاف ملتا ہے؟ بولو نہیں ملتا بھائی. کبھی مل بھی جاتا ہے، نارملی نہیں ملتا. دنیا میں نے بھی بتایا بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اگر ایٹم بم نہ ہوتا ہے تو مار مور کے چلے گئے. غزہ سے زیادہ برے حالات کر دیے ہوتے. آج غزہ میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. کمزور ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سب طاقتور کا ساتھ دے رہے ہیں، کوئی مظلوم کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں ہے. تو آخرت ہے میرے بھائی. تبھی ہمیں آخرت کا سوچ کے تسلی ہوتی ہے. یہ ایتھیسٹ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اتنا ظلم دنیا میں ہو رہا ہے تو اللہ روکتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ اس کا بھی جواب دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے دنیا میں کرنا ہوتا تو موت کے بعد زندگی دے کے انصاف کیوں دیتا؟ پھر میں سارے کام دنیا میں ہی نمٹا دیتا نا.
دنیا دار الامتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے. ایگزامینیشن ہال میں آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے، آپ پیپر حل کرو، غلط جواب لکھو یا صحیح جواب لکھو، یا بیٹھ کے چائے پیتے رہو، سگریٹ پیتے رہو. جس دن رزلٹ اناؤنس ہوگا تو پھر آپ کے ابا آپ سے پوچھیں گے کہ میٹرک میں کتنے نمبر آئے، تو پھر آپ کو وہی اسٹائل ہوگا جو ایک میم میں اسٹائل تھا، آسٹریلیا سے سوال آیا ہے. کسی نے میم بنائی میرے بارے میں نا، میرا ایک وہ ہے نا، میں سوال پڑھ رہا ہوں آسٹریلیا سوال ایسے کر کے میں نے کہنا ہے نا، تو اس کی میم بنی ہے کہ بچہ فیل ہو گیا امتحان میں، تو ابا نے پوچھا کتنے نمبر آئے میٹرک میں، اب وہ کیسے جواب دے، تو کہہ رہے آسٹریلیا سے سوال کر کے بھاگ گیا. وہ کیا خیال ہے؟ تو آپ ایگزامینیشن ہال میں پیپر حل کرو یا نہیں کرو، آپ کی مرضی، کر لو گے ابا بھی خوش، خاندان بھی خوش، آگے مستقبل آپ کا روشن. فیل ہو جاؤ گے تو پھر یہی ہوگا، ابا پوچھیں گے کتنے نمبر، آپ کہو گے آسٹریلیا سے سوال آئے کر کے یوں کر کے بھاگ جاؤ. کب تک بھاگو گے میرے بھائی، کب تک بھاگو گے؟ تو اس لیے اللہ نے کہہ دیا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. خدا کی قسم آخرت نہ ہوتی، اسلام پہ یقین نہ ہوتا، میں کم از کم 4 شادیاں نہیں کرتا، میں نہیں کرتا، کیونکہ یہ عیاشی بالکل بھی نہیں ہے. اور اسلام نے 4 کی اجازت بھی دی اور بولا ساری تمہارے خرچے پہ. گورا 1 شادی کی اجازت دیتا ہے، اس میں بھی آدھا خرچہ بیوی کا، آدھا شوہر کا. اور ہمیں اسلام کہتا ہے آپ کرو 4، لیکن ساری ایکسپینسز کس پہ ہوں گے؟ آپ پہ ہوں گے. تو میرے بھائی کوئی پاگل ہی ہوگا ہم جیسا جو یہ کام کرے گا. اور ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی ذمہ داریاں کیوں لے رہے ہیں؟ آخرت کا خوف. یہ نہ ہوتا تو ہم پاگل ہیں کیا یہ کام کرتے بھائی؟ اتنا بڑا ظرف کسی ایتھیس اور ملحد کے پاس نہیں ہے. ہمارے نبی کی آمدن کتنی کم، اور آپ بیوہ خاتون سے نکاح کر رہے ہیں، حضرت ام سلمہ سے، جبکہ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا. وہ کہہ رہی ہیں میرے تو بچے بھی ہیں اور میری عمر بھی زیادہ ہے. آپ نے فرمایا اگر تمہاری عمر زیادہ تو میری تم سے بھی زیادہ ہے، اور کہا کہ بچے ان کو بھی لے آؤ. واہ بھائی واہ، فاقے پڑھ رہے ہیں اور دوسروں کے بچوں کو بھی پال لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ آخرت پر ایمان کے بغیر ممکن؟ بولو نہیں. تو یہ ملحد لوگ بے ایمان بنا رہے آخرت کا منکر. اس سے شراب کباب پھیلے گی، دنیا میں قتل پھیلے گا، ماں باپ اولڈ ہاؤس میں زندگیاں گزاریں گے. ابھی ہمارے ایک دوست نے یورپ کے کسی کنٹری کا بتایا، حج پہ ملے مجھ سے، ابھی کا واقعہ ہے، حج پہ ملے. بہت سارے لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں نا. حج ایک ایسی چیز ہے جو مختلف قوموں سے آپ کو ملاتی ہے. کہنے لگے میرے سامنے کا واقعہ، گوری کلیگ تھی، اس سے میں نے کہا، اس کی ماں کا فون آیا میں مر رہی ہوں آ جاؤ ملنے کے لیے، مر رہی ہوں میں، بوڑھی ماں تھی. میں نے کہا چلی جاؤ، کہتی آج میرا ورکنگ ڈے، آج میں چھٹی نہیں کروں گی. چھٹی والے دن مرتی تو چلی جاتی، مر گئی تھوڑی دیر میں، اطلاع آئی کہ مر گئی. کوئی نہیں ہوا. تھوڑا سا افسوس ہوا، کاش سنڈے والے دن چلی جاتی تاکہ میں بھی ٹائم دے دیتی. یہ بھی وہ گوری ہے جو بہت ہی نیک پرہیزگار. کاش سنڈے والے دن. میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے انگریز اس طرح ہوتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ آخرت نہیں ہے بھائی. ہمیں پتہ ہے میرے مجھ سے سب سے پہلا سوال حقوق العباد میں ماں باپ کے بارے میں ہوگا. سب سے بڑے محسن ماں اور باپ ہیں. اگر وہ خوش نہیں ہے بھائی، یہ سب نیکیاں برباد، کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ حج کا فائدہ نہ عمرے کا فائدہ. مسلمان کے لیے مخلوق میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں اور باپ کا. وہ اتنی بیمار تھی، آپ گئی کیسے دفتر؟ آپ کو تو رہنا چاہیے تھا اس کے ساتھ. اور آخرت کے انکار کا نتیجہ ان بوڑھیوں کے بھی عذاب ہے. ایک آدھ بیٹی ہوگی اس کی، آخرت پر یقین ہوتا تو بچے ہوتے، پوتے نواسے ہوتے، خاندانی نظام ہوتا مضبوط. تو اس لیے میرے بھائی یہ خدا کا انکار یا آخرت کا انکار صرف آخرت میں برباد نہیں کرے گا، دنیا کا بھی بیڑا غرق، برباد زندگی ان لوگوں کی. اللہ ہمیں ہدایت دے. ایک انگریز کی بات بتا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے استاذ نے کہا کہ میں نے کسی انگریز سے پوچھا کہ تمہیں مسلمانوں میں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا 3 چیزیں مسلمانوں میں بڑی خاندانی ہے. کہتے ہیں جو مسلمان ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، کبھی ان کی پپو آ رہی ہے ملنے، کبھی خالہ آ رہی ہے، کبھی چچا آ رہا ہے، کبھی تایا آ رہی ہے، یہ لوگ خوشی مناتے ہیں. ارے ہمارا نہ کوئی پپا، نہ خالہ، نہ تایا، انڈیویجول لائف ہے ہماری. 4 کتے رکھے ہوئے تھے اس انگریز نے گھر میں، 4 کتے.
کتوں سے دل لگایا ہوا ہے. کہہ رہے ایک تم لوگ کے اندر یہ بڑی خاندانی چیز ہے, فیملی سسٹم ہے تمہارا, ہمارا نہیں ہے, اس انگریز کے الفاظ. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ ان میں صبر ہے, ہمارے اندر صبر نہیں. کہہ رہے بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں, یہ صبر کرتے ہیں, ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں. یہ انگریز کے الفاظ ہیں اور اس کی سند بہت مضبوط ہے. ہمارے استاذ کہتے ہیں تیسری چیز, کہتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ مسلمان مالدار ہوتے ہیں, ہم مالدار نہیں ہوتے. تو آپ حیران ہو گئے یار. کہہ رہے ہمارے پاس جتنا پیسہ آتا ہے شراب کباب میں ختم, ان کے پاس پیسہ آتا ہے شراب کباب میں ضائع نہیں ہوتا. میں نہیں کہہ رہا سارے انگریز, بہت سے ان میں مالدار بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ ان ملکوں میں جا کے جب دیکھو گے تو یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہیں. جب خاندان ہوتا ہے تو پیسہ بچتا بھی ہے, اسٹور بھی ہوتا ہے, انسان اپنی اولاد کے لیے جائیدادیں بناتا ہے, گھر والوں کے لیے بناتا ہے. جب نہیں ہے, انڈیویجول لائف ہے, اس کا پتہ ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کمائے گا شراب کباب میں اڑائے گا اور بڑھاپے میں سسکیاں لے لے کے مرے گا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے بھائی. اسلام میں ہمارا آخرت تو ہے ہی, دنیا بھی ہے. دنیا کچھ ٹینشنوں میں اللہ ڈالتا ہے ہمیں, بڑی ٹینشنوں سے اللہ ہمیں بچا لیتا ہے. اب اللہ نے مجھے 4 ٹینشن, استغفر اللہ استغفر اللہ, یعنی اللہ نے مجھے اگر نکاح میں ڈالا ہے تو ٹھیک ہے, کچھ ذمہ داریاں ہیں, غلطی سے بھی منہ سے نکل جاتے ہیں الفاظ, تو فائدے بھی تو ہیں میرے بھائی. کیا خیال ہے؟ حلال میں پاکیزگی ہے, محبتیں ہیں, بڑھاپا اچھا ہے, اور جو آزمائشیں ہیں ان میں صبر پہ کیا ملے گا؟ ثواب. باقی منہ کالا کرتے رہو, کبھی اس عورت کے پاس کبھی اس عورت, بھنگی چماروں والی زندگی میرے بھائی, گھٹیا. گدے گھوڑے میں اور انسانوں میں یہی تو فرق ہے. گدے کو جو گدی پسند آئے چلا جاتا ہے اس کے پاس. تو اس سوٹ ٹائی سے تھوڑی انسان بنتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں بہت نیک آدمی ہیں, لیکن اسلام کی تو خوبی بیان کر رہے ہیں نا. اگر ہم اسلام پہ چلیں گے تو اس میں میرے بھائی پاکیزہ زندگی ہے. اللہ ہمیں نیک بنا دے. لیکن یہ شکر ہے, اس زندگی سے نفرت کرتے ہیں جس زندگی میں ہمیں یہ ایتھیس اور ملحد لوگ لے کے جائیں, اس پہ 100 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں ہم. اللہ ہمیں بچائے ایسی زندگی سے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.